اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آج کل فتنہ کیا ہے کہ پردہ کسی کی پڑھائی میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا کسی کی ملازمت میں رکاوٹ بن سکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علمی مجلس کی آج الحمدللہ ہماری چوتھی نشست ہے، چوتھا پروگرام ہے. اس سے پہلے 3 پروگرام گزر چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس علمی مجلس میں دوحہ قطر میں مقیم علماء اکرام جن کا تعلق پاک و ہند سے ہے، وہ گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں. محترم سامعین اکرام، ہر دور میں فتنہ رہا ہے اور فتنوں کا دور رہا ہے، لیکن ہر دور میں فتنہ الگ الگ انداز سے رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا، علماء اکرام بیٹھے انہوں نے پڑھا ہوگا کہ معتزلہ ایک فتنہ رہا ہے، ایک فرقہ رہا ہے. خوارج، قدریہ، جبریہ، بڑے بڑے فتنے رہے ہیں. معتزلہ تو اتنا بڑا فتنہ تھا کہ 3 بادشاہت اس پر گزر گئیں، لیکن وہ گزر گیا، لیکن ایک دور کا فتنہ تھا. معتزلہ کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو ہے جیل سے نکلا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوڑے لگائے گئے، جسم پر 1 انچ کی جگہ خالی نہیں رہی کہ جہاں پر کوڑا نہ لگتا ہو. وہ ان فتنوں کی وجہ سے. ان حضرات نے ان فتنوں کے سدباب کے لیے اپنے قدم اٹھائے، اپنے قلم اٹھائے، اپنی آواز اٹھائی، اپنی کوششیں جاری کریں ان فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے. اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آج کل فتنہ کیا ہے؟ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے الحاد، لادینیت. الحاد سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے، یعنی لادینیت. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ لادینیت ہے کہ بس ٹھیک ہے، جمعے کے دن چلے گئے، مسجد چلے گئے، عید کی نماز پڑھ لی، رمضان میں کچھ روزے رکھ لیے، بس ہم مسلمان ہیں. یہ لادینیت کی ہوا ہے. اسلام کی محافظت، اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا اسلام کے کیا کیا اعمال ہیں ان کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. مسجد کہیں گرتی ہے گر جائے، عورتوں کو بے حجاب کیا جاتا ہے کیا جانے دو، قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے ہونے دو. یہ سب لادینیت کی ہواؤں کو پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے اس شعور کو ختم کیا جا رہا ہے کہ لادینیت کو پیدا کیا جائے. اور اس وقت لادینیت کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے بڑی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ فرقہ پرستی کو ابھارا جائے، علماء اکرام کو آپس میں لڑوایا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر علماء اکرام کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں. بھئی لوگ تو سمجھتے ہیں انہوں نے علماء اکرام کو بلایا بٹھایا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہیں پر ان کو بٹھا کر آپس میں ان کو منتشر کر دیتے ہیں. ایسے اختلافی مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں کہ آپس میں وہ منتشر ہو جاتی گفتگو. اب سننے والے لوگ جو ہے نا وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں، سننے والوں کے فکرات، ان کے وساوس بڑھ جاتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس لادینیت کے خلاف، اس الحاد کے خلاف جو ہے نا آپ لوگ قدم اٹھائیے اور آگے بڑھیے. سب سے پہلے تو میں یہاں دوحہ قطر میں مقیم سب سے پہلے تمام علماء اکرام سے میں درخواست کروں گا، بالخصوص کہ میں یہاں دوحہ قطر میں رہائش پذیر ہوں، تو یہاں کے علماء اکرام سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس حوالے سے قدم اٹھائیے. اب اس حوالے سے آپ کو کیا قدم اٹھانا پڑے، یا آپ اپنی فکرات کو دیکھیے، اپنی سوچوں کو دیکھیے، اپنی طاقت کو دیکھیے، میڈیا کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے اس الحادیت کو، اس لادینیت کو سدباب کریے، اس کو ختم کیجئے. کہ جو ہماری آنے والی نئی نسل کے اندر اس شعور کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس شعور کو ختم کیجئے. ان کی فکرات، ان کی نظرات، ان کی نظریات، ان کی فکرات کو جو ہے تھامیے اور اسلام کے مطابق لائیے. تو سب سے پہلے میں دوحہ قطر والے علماء اکرام سے درخواست کروں گا، بڑی مؤدبانہ ان کی خدمت اقدس میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی قدم اٹھائیے. اور جب آپ لوگوں کو ہم یہاں مدعو کریں علمی مجلس کے حوالے سے، تو بڑی مہربانی شفقت فرما کر یہاں پر تشریف لائیے اور معزز ہمارے سامعین کرام کے سامنے گفتگو رکھیے. آج ہمارے جو مہمان کرام موجود ہیں، جن کا تعارف میں آپ کے سامنے کروا چکا ہوں، اب میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا. سب سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں مولانا محمد ساجد قاسمی صاحب، میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت جو ہے شفقت فرمائیں. حضرت کا تعلق انڈیا سہارنپور سے ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ و تحصیل ہیں. دارالعلوم دیوبند آپ جانتے ہیں کہ معروف و مشہور شخصیت ہے کہ پورے عالم میں جس نے اسلام کا جو ہے نا ڈنکا بجایا ہے، پورے عالم میں جو ہے نا جس نے اسلام کا بول بالا کیا ہے.
تو حضرت کی وہاں سے فارغ و تحسین ہے، اور جس عنوان پر آج گفتگو فرمائیں گے وہ موضوع ہے حجاب اور اس کے فائدے، حجاب اور اس کے فائدے۔ درخواست کروں گا حضرت شفقت فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ہر دل عزیز دوست مولانا محمد فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا اور اپنے اس یوٹیوب چینل علم مجلس کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد میں اپنے سبھی علم مجلس کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی جیسا کہ آپ نے سنا ہے، مولانا محمد فاروق صاحب نے مجھے جو موضوع دیا ہے وہ اس وقت کا بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ آپ سبھی حضرات نے ٹی وی چینلوں، اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اس وقت مسئلہ حجاب پر واویلا مچا ہوا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں اس موضوع کو بہت گرمایا گیا اور مسئلہ حجاب پر سیاسی لوگوں نے سیاست کی اور اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حجاب واقعی غیر ضروری چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی پیغنڈا ہے یا کوئی منصوبہ ہے جس سے عوام الناس کو اور بھولی بھالی جنتا کو گمراہ کر کے ان کے اصل موضوعات سے ان کو بھٹکایا جائے۔ مسئلہ حجاب آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حجاب کو آج سے پہلے بھی اور پہلے ادوار میں بھی استعمال کیا جاتا رہا، اور ہر دور کی عورتیں حجاب کو استعمال کرتی رہیں، اور حجاب کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر مفید چیز ہے، بلکہ حجاب عورت کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر چیز ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی وہ سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک سونار کی دکان کو لے لیں، سونار جو ہوتا ہے وہ اپنی دکان میں صبح کے وقت آتا ہے، اور اس کی دکان میں جو زیورات ہوتے ہیں، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، وہ صبح کو آ کر کے اس کو شوکیس میں رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب شام ہوتی ہے، دکان بند کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سارے سامان کو، زیورات کو، سونے کو، چاندی کو دکان میں شوکیس میں چھوڑ کر نہیں جاتا، حالانکہ باہر سے وہ لوک لگا کے جاتا ہے، تالا لگا کے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان زیورات کو اس کا جو خاص لاکر ہے اس لاکر میں رکھ کر کے جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ زیورات یہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے زیورات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے وہ ان کی بھرپور حفاظت کے طور سے ان کو لاکر میں رکھ کر کے جاتا ہے تاکہ وہ پورے طریقے سے محفوظ رہیں، کسی بدنیت کی ان کے اوپر نیت نہ پڑے اور اس کا ایمان خراب نہ ہو۔ اسی طریقے سے
حجاب بھی اسی طریقے کا ایک عمل ہے جس سے ہماری معاشرے کی جو عورتیں ہیں ان کو بدنیت لوگوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب عورت کی ترقی میں حائل ہوگا یا حجاب کی وجہ سے عورت تعلیمی سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکتی ہے یا وہ ملازمت نہیں کر سکتی ہے، تو یہ ان کی سوچ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اس لیے کہ ہم جس ملک میں یہاں رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ یہاں کے تمام سرکاری غیر سرکاری اداروں میں چلے جائیں اور وہاں عورتیں کام کر رہی ہیں، اور یہاں دوحہ قطر میں ماشاءاللہ آپ تمام کے تمام اداروں میں جا کر کے دیکھیں 100% عورتیں نقاب میں، حجاب میں اور باپردہ ہو کر کے کام کر رہی ہیں، ملازمت بھی کر رہی ہیں اور تعلیمی میدان میں بھی کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے کاروبار ہو سکتے ہیں اس میں بھی وہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر اگر حجاب کو لے کر کے کوئی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے اور ان کو ان کے دین سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ حجاب آنکھوں کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے۔ کسی عورت کے لیے اگر دل میں احترام ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد سے پردہ کرے، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا ہماری مسلم عورتیں اور مسلمان بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہی ہیں، میں ان کو ایک قصہ سناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج مطہرات کا۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے، اس میں قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ صحابی نابینا صحابی ہیں، اور ایک مرتبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پاس ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن ام مکتوم کو آتے ہوئے دیکھا تو ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم عبداللہ آ رہے ہیں، ان سے پردہ کر لو۔ تو آپ اندازہ کیجئے ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، دیکھ تو نہیں پائیں گے وہ، تو ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو میرے ان تمام ناظرین اور سامعین سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہم لوگوں کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ صرف آنکھوں کا ہے، پردہ دل کا ہے، پردہ احترام کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے اتنا بہترین جواب ارشاد فرمایا، اور ان ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو، جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ عبداللہ نابینا ہیں، آپ تو نابینا نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دیکھ سکتی ہیں، آپ ان سے پردہ کریں۔ تو اندازہ یہ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ حجاب کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 7 آیتوں میں حجاب کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تقریباً 70 سے زیادہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو بیان فرمایا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پردہ تو صرف آنکھوں کا ہے یا دل کا ہے، یا میں یہ کہوں کہ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کسی کی پڑھائی میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا کسی کی ملازمت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، شریعت میں اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب انسان کے اوپر ضرورتیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ جس کے بنا کام نہیں چل سکتا، تو اس کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا باہر نکلنا ہی ضروری ہے، سب سے پہلا تو حکم یہ ہے قرآن کریم میں
کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ وہ گھر میں رہیں. سب سے پہلا پردہ یہی ہے. اس کے بعد اگر ان کے لیے باہر جانا ہی ضروری ہے تو اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح اور صاف لفظوں میں فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سب سے پہلے امت کی سب سے پاکیزہ عورتوں کو حکم سنایا گیا اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اس کے بعد عام عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر ان کو باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے اور باہر جانے لگیں تو وہ اپنے سر کی چادروں کو اپنے چہرے پر بھی ڈال لیا کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ جلابیب جو ہے وہ ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو سر سے پاؤں تک عورت کو چھپا دے. اور دیکھیے کہ عورت کس کو کہتے ہیں, عورت ایک مستور چیز کو کہتے ہیں. اور آپ نے کتنی بارہا سنا بھی ہوگا, کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا, مستورات, اور خواتین کو مستورات کہا جاتا ہے. اور بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا, عام طور سے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے, کہیں کسی کا بیان ہوتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر مستورات کے لیے بھی معقول پردے کا انتظام کیا گیا ہے. تو گویا کہ عورت تو پہلے ہی مستور ہے, چھپی ہوئی چیز ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کا حجاب جو ہے وہ اس کی کسی بھی ترقی میں رکاوٹ بن جائے. ایسے ہی اگر ہم دوسرے مذاہب میں بھی غور کریں تو ہمارے یہاں چونکہ ہندوستان میں ہندو دھرم اور مذہب بڑا دھرم ہے, وہاں ہندو مذہب کے ماننے والے بہت ہیں, تو وہاں ساڑی کا رواج زیادہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بھی شاید ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے دیکھا ہوگا عورتوں کو, ہندو عورتوں کو, کہ وہ بھی ساڑی پہنتی ہیں, پھر ساڑی کے بعد جو ان کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو آگے کھینچ لیتی ہیں, اس کو گھونگھٹ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو وہ بھی ایک حجاب کی شکل ہے. تو کون کہتا ہے کہ صرف حجاب جو ہے وہ مسلم عورتوں کے لیے ہی ہے؟ حجاب ہر دور کی عورتوں نے استعمال کیا ہے. یہاں تک کہ اگر سننے والوں کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو ہندو دھرم کے سب سے بڑے بھگوان سمجھے جاتے ہیں شری رام, ان کی جو پتنی تھی, ان کی بیوی کہیے سیتا کو جب راون اٹھا کر کے لے کر چلا گیا, اور ادھر چونکہ رام وہاں تھے نہیں, تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو اپنی جگہ میں نہیں دیکھا. تو اب یہ فکر ہوئی کہ ان کو ڈھونڈ کر لایا جائے. تو شری رام کے بھائی تھے لکشمن, تو شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی چلو ڈھونڈ کر کے لے کے آتے ہیں. تو ان کے بھائی نے کیا کہا شری رام سے کہ اب ہم سیتا جی کو کیسے پہچانیں گے, کیونکہ سیتا جی کا چہرہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. بھائی بول رہے ہیں, یعنی وہ اپنی بھابھی کو کیسے پہچانیں گے. اور اس کی وجہ کیا تھی, کیونکہ وہ گھونگھٹ کرتی تھی, گھونگھٹ کی وجہ سے کسی نے ان کے چہرے کو تک نہیں دیکھا ہے, یہاں تک کہ شری رام کے بھائی تک نہیں دیکھا, عام جنتا تو کیا دیکھے گی. تو اب اندازہ کیجئے کہ عام ہمارے ہندو دھرم میں بھی اس کا رواج ہے, اور جو عورتیں حجاب کرتی ہیں یا گھونگھٹ کرتی ہیں وہ ایک طریقے سے ان کی وقار اور ان کی حیا کا ضامن بھی ہے. اور عورت کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ حیا ہے. تو اسی طریقے سے میری بات شاید لمبی ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی دوسری ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عورت اپنی زیب و زینت کو, سب سے پہلے تو کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اس کے بعد یہ کہا کہ اگر عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو وہ اپنے زیب و زینت کو, اپنے سنگار کو, اپنے میک اپ وغیرہ کو جو کسی عام آدمی کے سامنے ظاہر نہ کرے. اس کو صرف اس کی اجازت دی ہے, اس میں چند محارم کا ذکر ہے, جیسے اس کا شوہر ہے, اس کا سسر ہے, اس کے والد ہیں, اس کا داماد ہے, اس کے بھائی ہیں. تو ان محارم کے سامنے تو وہ اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کے لیے منع کر دیا گیا کہ تم اپنے زیب و زینت کو کسی کے لیے ظاہر نہیں کر سکتی. لیکن کسی کو اس سے یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ زیب و زینت سے اسلام نے منع کیا ہے. عورت بالکل بلا شک زیب و زینت کر سکتی ہے, بن سنور سکتی ہے, اور وہ لیکن مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے لیے کرے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حجاب ایک عورت کی حیا کے لیے, اس کی پاکیزگی کے لیے, اس کی شخصیت کے لیے بہت
بڑا محافظ اور بہترین ذریعہ ہے جس سے اس کی پاکیزگی کو تحفظ مل سکے۔ تو اس لیے میں ان تمام اپنی ماؤں سے، بہنوں سے اور مسلم عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کو اس میں بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے تو وہ ان سب کی باتوں پر دھیان نہ دے، بلکہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس جو پیغام لے کر کے آئیں کرنے سے متعلق تو اس کو لے لیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر عورتوں کو بے پردگی سے منع کیا گیا ہے، قرآن پاک میں دوسری آیت میں ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم پہلے زمانے کی عورتوں کی طرح کھلم کھلا اپنے مت گھوما کریں، بلکہ اپنے آپ کو گھر میں محفوظ کر لیں جتنا ہو سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہیں جن کا اس وقت اتنا وقت گنجائش نہیں دیتا ہے کہ ان تمام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ میں ان تمام باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں سے سننے والوں کو ضرور فائدہ ہوگا اور وہ اس سے سبق بھی لیں گے اور انشاءاللہ دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد ساجد قاسمی صاحب، اور بہت عمدہ گفتگو فرمائی حجاب اور اس کے فائدے کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دوسرے اور آخری مہمان حضرت مولانا طلحہ وصیف صاحب، حضرت کو میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ حضرت شفقت فرمائیں اور گفتگو فرمائیں۔ حضرت کا عنوان ہے رمضان اور اس کے اعمال، رمضان اور اس کے اعمال۔ والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے کائنات کے سب سے افضل ترین انسان اور ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے اور انتظار فرماتے تھے، جس طرح کہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو رجب سے ہی اس دعا کا اہتمام وہ شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے ثمرات ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مبارک مہینہ، اس کے چند اعمال ہیں جن کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو یہ مبارک مہینہ باعث خیر و برکت ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو انسان وعید کے تحت آ جاتا ہے۔ جو جبریل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عمل جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بتلایا گیا روزے کا عمل ہے۔ روزہ یہ اس مہینے میں فرض ہے اور روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو اس کا اہتمام یہ ضروری ہے، اس کی تمام شرائط کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ روزہ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے باعث مغفرت ہے۔
اور پھر میرے محترم بھائیوں، روزے کا مقصد بیان کیا اس آیت کریمہ میں کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی یہ اسلام اور ایمان کی بنیادی روح ہے، اور تقوی کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچے، اور انسان گناہوں سے تب بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، اور نافرمانی سے اپنی حفاظت کرے گا اور خود کو بچائے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزہ کہتے ہیں کہ انسان کھانے پینے اور جنسی تعلق سے بچا رہے۔ تو یہ تو وہ اعمال ہیں جو عام زندگی میں حلال ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے انسان اس سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور یہ اس سے بھی روزہ ہے، رکنا ہے۔ تو جو اعمال باقی زندگی میں حرام ہیں، جو گناہ باقی زندگی میں حرام ہیں، تو اس سے تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو کہا گیا شہر الصبر۔ صبر کے معنی ہیں رکنا، کہ انسان جس طرح کھانے پینے سے رکا ہے، جس طرح اپنی جائز خواہشات اس نے چھوڑ دی ہیں، تو اس طرح ان گناہوں کو بھی چھوڑ دے جو حرام ہیں اپنی عملی زندگی میں، رمضان کے علاوہ بھی، تو اس سے بھی اجتناب کرے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ کھانے پینے سے تو ہم رکے ہیں، خواہشات ہم نے چھوڑ دیے ہیں، جنسی تعلق چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم ان حرام کے ارتکاب میں لگے ہوئے ہیں۔ بد نظری ہو رہی ہے، حرام کھا رہے ہیں، رشوت سے نہیں بچ رہے، جھوٹ سے نہیں بچ رہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بعض انسان وہ روزے سے رہتا ہے اور کھانا پینا اس نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس کو بغیر فاقے کے کچھ نہیں مل رہا۔ تو یہ اس وجہ سے کہ حرام سے نہیں بچ رہے، جو اعمال حرام ہیں باقی زندگی میں اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ موبائل کا غلط استعمال، بد نظری، یہ سب ہو رہی ہے۔ تو روزہ تو انسان کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اعمال سے بچے اور ان گناہوں سے بچے۔ تیسرا عمل قرآن کریم میں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کا تعلق قرآن سے ہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور دور فرماتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کا تعلق رمضان سے تو ہے کہ رمضان میں نازل ہوا، لیکن اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا منشور ہے کہ اس کو ہم اپنا کر چلیں گے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بنے گی۔ تو قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا، اور پھر یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جن حضرات نے قرآن کریم ان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اس میں وقت نکالیں اور قرآن کریم سیکھیں، کم از کم اتنا تو سیکھنا کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، ہماری نماز درست ہو جائے۔ تو یہ تو ہر انسان کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے۔ اور پھر چوتھا عمل جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کا عمل ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بندہ مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ ایک تو مسنون دعائیں ہیں، جو دعائیں سنت میں آئی ہیں ان کا اہتمام، اس کے علاوہ اپنے ذاتی زندگی میں جو ہماری مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو امت مسلمہ کی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور پھر اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا میں جن کے والدین نہیں رہے، یا ہمارے اساتذہ کرام ہیں جن کی وجہ سے ہم اس قابل بنے کہ آج ہم بات کر سکتے ہیں،
تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے دعائیں مانگیں، ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ تو یہ چوتھا عمل ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پانچواں عمل جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کا عمل ہے، اور جس کے لیے سورۃ القدر مکمل صورت نازل ہوئی کہ وہ مبارک رات لیلۃ القدر کی جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس میں عبادت کا اہتمام ہو۔ اور ویسے تو آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، وہ پورے کا پورا وہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں آپ اتنا اہتمام اور اتنی کوشش کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ باقی رمضان میں نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے اور اپنی راتوں کو وہ جاگ کر گزارتے، عبادت کرتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لیتے، ان کو بھی جگاتے، ان سے بھی عبادت کا اہتمام کرواتے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ہم اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ یہ نہیں کہ اہل و عیال جو ہیں وہ سارے کا سارا مہینہ ان کا تیاریوں میں گزرے، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، کچن میں مصروفیت ہے اور عبادت کا موقع نہیں مل رہا۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے کام میں نرمی کرے، تخفیف کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور عتق من النار کا پروانہ کہ ان کے لیے آگ سے خلاصی ہے۔ تو اس بات کا اہتمام بھی ہو کہ اہل و عیال کو اور اپنے ملازمین کو اور ان کے لیے بھی اہتمام ہو، ان کے کام میں نرمی کی جائے تاکہ ان کو بھی عبادت کا موقع ملے۔ اور چھٹا عمل جو حدیث مبارک میں ہے کہ نیت خالص ہو ہر عمل کے لیے۔ وہ تو ویسے بھی ہر عمل کے لیے دار و مدار نیت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ تقریباً بہت ساری کتابیں وہ شروع ہی اس حدیث سے ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے اس کی بھی یہی شرط ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ثواب کی نیت سے خالص اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھے گا تو اس کے اوپر انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ جو شخص روزے دار ہو، روزے سے ہو، تو اس کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے کہ ہر ایک کہتے ہیں کہ بھئی اس کو نہ چھیڑیں، یہ روزے سے۔ تو یہ بات، یہ حدیث میں تو اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں کہ انسان تو بالکل روزے کی حالت میں تو اور جو ہے وہ خوش باش رہے اور کہ ایک عمل کر رہا ہے اور ایک عبادت ادا کر رہا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑوں سے، شور و شغب سے، ان چیزوں سے وہ خود کو بچائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے بھی تو اس کو آپ صرف اتنا کہیں کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی کوئی تیز بات اور کوئی یعنی اضافی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اتنا کہا جائے کہ بھئی میں تو روزے سے ہوں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ان باتوں کا اہتمام ہو۔ اور ایک عمل جو آخری عمل ہے کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، لوگوں کے ساتھ مدد کرنا، لوگوں کا تعاون کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس بات کا اہتمام ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ یعنی رمضان میں مزید جو ہے وہ آپ سخی ہو جاتے اور خوب سخاوت فرماتے، جو رمضان کے علاوہ اتنی نہیں تھی۔ تو اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ہر جگہ تک اس کا اثر پہنچتا تھا۔ تو اس چیز کا ہم اہتمام کریں، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، پھر اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو علماء ہیں،
طلباء ہیں، مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی دین کی محنت کر رہے ہیں، اور وہ اس بات سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی کھانا ملا نہیں ملا، کبھی کوئی اچھا ملا، جیسے ملا بس کھا لیا۔ تو اس بات کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جو لوگوں کی خدمت کے ذریعے اور ان چیزوں سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام ہو، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے مبارک مہینہ یہ باعث خیر و برکت بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا طلحہ وصیف صاحب، اور حضرت کا عنوان تھا رمضان کے اعمال۔ بہت جامع انداز سے رمضان المبارک کے اعمال بیان فرما رہے تھے۔ بس اب ہمیں چاہیے کہ ان کی گفتگو کو سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، آخر میں ختم کرتے ہیں اپنی آج کی مجلس کو۔ بس یہ گزارش عرض کروں گا کہ 2-4 دن میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس کی برکتیں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کو، ہمیں، تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک سب کی پریشانی، مسائل، مصائب کو حل فرمائے اور سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ خوب سے خوب عبادت کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجارة أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا